کا نظام ہے، کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. میں جب آج پریس کانفرنس کے لیے، کیونکہ جماعت کی طرف سے میری ذمہ داری تھی پریس کانفرنس کے لیے، تو میں آج جب پریس کانفرنس کے لیے آ رہی تھی تو مجھے بہت سارے میرے ہمدردوں نے یہ کہا کہ آپ کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پاناما کی اپیل ہے وہ سنی جا رہی ہے اور وہ فائنل سٹیجز میں، تو آپ یہ پریس کانفرنس نہ کریں، کیونکہ اس کا جو افیکٹ ہے یا امپیکٹ ہے وہ آپ کی اپیل پر آئے گا اور آپ کو شاید وہ ڈسکوالیفائی کر دیں. تو میں نے یہ جواب دیا کہ جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں ان کو اپنے سے بڑھ کر سوچنا پڑتا ہے، قوم کا سوچنا پڑتا ہے، اور قوم کے لیے کچھ حقائق ایسے ہیں جو آج مجھے قوم کے سامنے رکھنے. میں 75 سالہ تاریخ میں نہیں جانا چاہتی، وہ بھی انہی چیزوں سے عبارت ہے. لیکن اگر پچھلے چند سال کے 2016 سے آپ شروع ہو جائیں اور آج تک کے واقعات آپ دیکھیں، عدالتی فیصلے آپ دیکھیں، تو رونگٹے کھڑے کرنے والی ایک داستان انسان کے سامنے آتی. فیصلہ جب ہو جاتا ہے تو غلط فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن غلط فیصلے کے بعد ایک غلط فیصلہ، اس کا ایک تسلسل سے ہونا. فیصلے کبھی بانجھ نہیں ہوتے. فیصلے جب کیے جاتے ہیں تو ان کے بہت دہائیوں تک اثرات ان کے رہتے ہیں، اور اثرات کم نہیں ہوتے. آنے والے وقت کے ساتھ وہ اثرات گہرے ہوتے جاتے. اور کسی بھی ادارے کی توہین کبھی بھی ادارے کے باہر سے نہیں ہوتی. ادارے کی توہین ادارے کے اندر سے ہوتی. عدلیہ کی توہین اگر کوئی کرتا ہے تو متنازع فیصلے کرتے ہیں، انسان نہیں کرتے. میں ابھی پورا ایسے لکھ کے دے سکتی ہوں، پورا مقدمہ لکھ کے دے سکتی ہوں عدلیہ کی تعریف میں، لیکن ایک غلط فیصلہ اس سارے مقدمے کو اڑا کے رکھ دے گا. اور اسی طرح اگر آپ ٹھیک فیصلہ کرتے ہیں، انصاف پر مبنی فیصلہ کرتے ہیں، تو اس فیصلے کے اوپر جتنی بھی تنقید کی جائے وہ تنقید کوئی معنی نہیں رکھتی. جو حقائق آج میں قوم کے سامنے رکھنے جاتی ہوں وہ ابھی ریسنٹ ڈیز میں، ابھی چند دنوں پہلے جو فیصلے ہوئے اس میں میرے دل میں، دماغ میں، میری یادداشت، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ واپس آ گئیں. میں ان کو مختصراً کوشش کروں گی، لیکن کیونکہ وہ ناانصافیوں کی فہرست اتنی طویل ہے کہ مولانا صاحب مجھے تھوڑا سا اگر وقت عنایت فرما دیں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کا الیکشن ہوا، وہ جیت گئے. تحریک انصاف سپریم کورٹ کی رجسٹری میں درخواست لے کر گئی، دیواریں پھلاندیں سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری کی، اور قوم نے دیکھا کہ چھٹی کے دن رات کو رجسٹری کھلی. رجسٹرار گھر سے بھاگا آیا، اس نے کہا جی پٹیشن کدھر ہے؟ تو تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا کہ پٹیشن تو ابھی تیار نہیں ہوئی. تو پٹیشن اس نے کہا ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ پٹیشن تیار کریں. یہ کبھی کسی مقدمے میں ہوا؟ لوگوں کی پٹیشنز جاتی انصاف کے لیے، وہ پٹیشنز لگتی ہی نہیں، انتظار میں کئی ہفتے مہینے گزر جاتے ہیں. اب میں اس کی تفصیل میں جاؤں گی تو وہ ایک بہت لمبی لسٹ ہے. اور جب پٹیشن آتی ہے، ہمارے انصاف کا نظام یہ ہے کہ جب کوئی پٹیشن آتی ہے تو لوگوں کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ بینچ کون سا بنے گا، اور جب بینچ بنتا ہے تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے پہلے سے کہ فیصلہ کیا ہوگا. یہ ہے اس وقت ہمارے ملک میں انصاف کی حقیقت. سنجرانی صاحب کے الیکشن میں 6 ووٹس ریجیکٹ ہوتے ہیں. اسپیکر رولنگ دیتا ہے، سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو کورٹ کہتی ہے کہ جو اسپیکر کی رولنگ ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا وہ 6 ووٹس جو ہیں وہ ریجیکٹڈ ہیں. اب آپ آ جائیں پنجاب اسمبلی کی طرف.
وہاں پر اسپیکر نے رولنگ دی کہ چودھری شجاعت حسین صاحب جو پارٹی کے سربراہ ہیں ان کی مرضی کے خلاف جنہوں نے ووٹ دیے ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. تو سپریم کورٹ نے ان کو بلا کر کٹہرے میں کھڑا کیا, حالانکہ وہ بھی ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی, اس کو کھڑا کیا. قاسم سوری صاحب